تاریخ میں آپ کو پتا ہے حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ آپ سے آپ کے مرید نے پوچھا تھا کہ فنا اور بقا کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم کو بعد میں بتاؤں گا۔ فنا اور بقا، فنا کا مطلب ختم ہو گیا، بقا کا مطلب باقی رہنے والا۔ تو آپ کا انتقال ہوا، آپ کا غسل کفن سب کر کے جنازے کے لیے رکھا گیا، تو کون آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے؟ صفیں لگی ہوئی تھی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ ایک گھوڑ سوار آئے، چہرے پر کپڑا پڑا تھا، سیدھے وہ امامت کے آگے بڑھ گئے، نماز پڑھا لیا۔ سارے لوگ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لی، کسی نے پوچھا نہیں۔ اور وہ آئے ہوئے بزرگ نماز جنازہ پڑھا کر نکل رہے تھے، تو ان کے وہ مرید خاص جو صابر کلیری کے تھے، انہوں نے ان کو پکڑا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ ہمارے پیر و مرشد کی نماز جنازہ پڑھانے والے آپ کون ہیں؟ اچانک آئے اور پڑھا کر جا رہے ہیں۔ کپڑا انہوں نے چہرے سے ہٹایا تو وہ صابر کلیری ہی تھے، صابر علاء الدین کلیری۔ ہو سکتا ہے آج کے ماڈرن زمانے میں لوگ اس کو کہانی سے تعبیر دیں۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے سوال کیا تھا نا فنا اور بقا کیا چیز ہے، وہ جنازے میں جو ہے وہ فنا ہے، اور یہ تیرے سامنے ہے یہ بقا۔ جس نے روح کی تربیت کی اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ موت کے بعد بھی اسے تصرف عطا کرتا ہے، اسے تصرف عطا کرتا ہے۔ صحیح روایات میں موجود ہے کہ جس نے اپنی روح کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کیا، اللہ اس کی جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے، صرف روح کی نہیں، جسم کی بھی۔ شہداء احد کے بارے میں دیکھیں، شہداء بدر کے بارے میں، کہ ان کے جسم بھی نہیں سڑے گلے، قبروں میں برسوں تک اسی طرح سے رہے۔ 1935 میں عراق میں بغداد کے دریائے دجلہ کے کنارے دو صحابہ کی قبریں تھیں، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عبداللہ بن جابر۔ ان کی قبروں میں پانی بھر گیا تھا تو قبریں کھولی گئی تھی۔ 1935 کی بات کر رہا ہوں، تقریباً 1300 سال کے بعد ان کی قبریں کھولی گئیں تو دونوں صحابی جسموں کے ساتھ صحیح سلامت آرام کر رہے تھے۔ اخبار کی کٹنگ بھی آج بھی لگی ہوئی ہے، عراق میں موجود ہے۔ 1935 بہت دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، 100 سال نہیں گزرے، ابھی 90 سال پہلے کی بات۔ ان کے جنازے وہاں سے اٹھائے گئے اور بغداد سے 35 کلومیٹر دور لے جا کر حضرت سلمان فارسی کی قبر کے بغل میں ان دونوں کو دفن کیا گیا۔ یہ تاریخ موجود ہے۔ وہ صحابہ جن کی قبروں میں ان کے جسم 1300 سال تک باقی ہیں، کہنا یہ ہے جس نے اپنی روح کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ اس کے جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اور جو صرف جسمانی خواہشات کے لیے جی رہا ہے، اس کے جسم کا حال تو یہ ہے، ادھر روح نکلی ادھر جسم میں بدبو شروع ہو گئی، ادھر روح نکلی جسم پھلنا پھولنا شروع کر دیا۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے ان جسموں کی اوقات کتنی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے صرف اتنی بات عرض کروں، کہا گیا ہے کہ قبر میں ہماری تختیاں بند کر کے جب لوگ چلے جاتے ہیں قبر کی مٹی میں، آپ کو اندازہ ہے، آپ ممبئی کے قبرستانوں کو دیکھتے ہیں اور بہت جلدی یہاں قبریں کھولی بھی جاتی ہیں، لیکن جہاں نہیں کھولی جاتی وہاں کے لیے بھی میں بتا رہا ہوں، دفن کر کے چلے جانے کے بعد ایک دن کے اندر، صرف ایک دن 24 گھنٹے جب گزر جاتے ہیں تو پیٹ میں کا اور دماغ میں کا پورا پانی پیپ کے ذریعے سے یا کسی طرح سے اس کے ناک اور منہ سے باہر نکل جاتا ہے، اس کے کانوں سے سب نکل جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دن جیسے جیسے گزرتے جاتے ہیں، اگر قبر کے حشرات یعنی کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو کھانے لگ گئے تو بہت جلدی وہ گلنا شروع کر دیتا ہے۔ 3 دن کے اندر پیٹ پھٹ جاتا ہے، اور پیٹ کے پھٹ جانے کے بعد جو تعفن نکلتا ہے اس کی چیزیں سب اس کی باہر ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد 9 دن گزر جاتے ہیں یا 10 دن گزر جاتے ہیں تو جسم کی ساری چمڑی پک جاتی ہے، پوری چمڑی، چاہے اس کو جتنی بھی حفاظت سے رکھا جائے، روح نے ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اب جسم ترتیب وار ایک ایک چیزیں اس کی ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔
اس کے ناک سے، اس کے کان سے، اس کے منہ سے گودا باہر نکل آیا، پیٹ پھٹ گیا، اب چمڑی گلنے لگ گئی۔ پھر اس کے 40 دن گزرنے والے ہوتے ہیں کہ ہڈیاں سب باہر نکلنے لگ جاتی ہیں، دکھتی ہیں، ہڈیوں کا اظہار ہو جاتا ہے، چہرہ کسی حد تک رکھا جاتا ہے۔ کہا گیا کہ مہینہ گزر جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں بھی باہر نکل جاتی ہیں، مہینہ 2 مہینہ گزرتا ہے کہ اس کے بعد پھر جسم کے اندر جتنی نرم چیزیں تھی سب نکل جاتی ہیں، پھر ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے، اور ڈھانچہ، ہڈیاں بھی اپنے آپ میں ٹوٹنے لگ جاتی ہیں۔ اس کے پیروں کی ہڈیاں اس کے کمر سے الگ ہو جاتی ہیں، اس کے گھٹنے سے اس کے ران کی ہڈیاں الگ، اس کے بازوؤں کی ہڈیاں الگ۔ اسی لیے 6 مہینے سال بھر کے بعد جب آپ قبر کو دوبارہ کھود رہے ہوتے ہیں تو پورا ڈھانچہ کسی کو نہیں ملتا، کسی کی گھٹنے کی ہڈی، کسی کے سر کی کھوپڑی اور کسی کے پیر کی ہڈی، یہی سب چیزیں ملتی ہیں، جسم سب چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ یہ وہی جسم ہے جس کو ہم گھنٹوں آئینے کے سامنے سجا رہے ہوتے ہیں، یہ وہی جسم ہے جس کے اوپر ہم اپنی محنت خرچ کر رہے ہیں، چاہے وہ جیم میں جا کر، میں نہیں کہتا کہ فٹ نہیں رہنا چاہیے، فٹ رہنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کل محنت ہم اپنے جسم پر لگائیں اور روح کا خیال بھی نہیں کیا کریں، روح کا خیال ہی نہیں کیا تو یہ جسم جس وقت ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو میرے عزیزوں بہت برا حشر ہو جاتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک بار قبرستان تشریف لے گئے، قبروں کو سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور، اور اس کے بعد وہ مولا کائنات ہیں، قبر والوں سے یوں کہتے ہیں کیف احوالکم یا اہل القبور، اے قبروں والے تمہارے حالتیں کیا ہیں؟ سعید ابن مسیب حضرت علی کے ساتھ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، مدینے کے مشہور تابعی سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں مولا علی کو دیکھ رہا تھا، وہ قبر والوں سے پوچھ رہے ہیں، تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسوؤں کے قطرات نکلنے لگے اور ہزاروں قطار آپ رونے لگے۔ سعید ابن مسیب پوچھتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کہ سرکار آپ ان سے بات کر رہے ہیں اور رو کس بات پر رہے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا میں نے ان سے صرف اتنا پوچھا کہ تمہاری حالتیں کیا ہیں، تو قبر والوں نے مجھے جواب دیا اے علی ہماری کیا حالتیں پوچھتے ہو، اس چہرے کو رب تبارک و تعالیٰ نے بچھوؤں کی غذا بنا دیا ہے جس کو ہم سجایا کرتے تھے، ان بالوں کو جن میں ہم کنگا کرتے تھے پیپ نکل آیا ہے، کیڑے کھینچ رہے ہیں، ہماری ان آنکھوں کو آج خیرہ کر دیا گیا ہے، ان آنکھوں کو سیاہ کر دیا گیا ہے، ہمارے وہ بازو جس پر ہمیں بڑا ناز تھا ہم آج ہلا بھی نہیں پاتے اور ان کو بڑی مضبوطی کے ساتھ توڑ دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سعید ابن مسیب سے کہتے ہیں قبر والوں کے یہ جواب سن کر بتاؤ کیا میں مسکرا سکتا ہوں، کیا میں ہنس سکتا ہوں؟ تو پھر اللہ کا خوف ہے کہ میں زار و قطار رو پڑا۔ میرے عزیزو ہم سب بھی اسی منزل کے راہی ہیں، ہم بھی اسی آخری مکان کے مسافر ہیں جہاں ہم سب کے ساتھ یہ ہونا ہے۔ اس لیے جب تک رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روح باقی رکھا ہے اس روح کی توجہ کرو، اس کی تربیت کرو، ورنہ وقت گزر جانے کے بعد قرآن پاک میں ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں رب تعالیٰ سے، کیا کہتے ہیں؟ لو کننا نرد، اے اللہ اگر کاش ایک بار ہم کو تو لوٹا دے، کننا نعمل، ہم بہت اچھا عمل کریں گے، عملا صالحا، ہم نیک بن کر کے آئیں گے، لو نورد، ہم لوٹا دیے جائیں، اگر ایک بار ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے ہم پکے مومن بن کر کے آئیں گے، ہم نیک عبادتگار بن کر کے آئیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، جو وقت تھا وہ بیت چکا، اب عمل کا وقت نہیں، اب صرف حساب کا وقت ہے، اب صرف حساب کا وقت ہے۔ اسی لیے عربی میں ایک مقولہ میں پڑھتا تھا اپنے طالب علمی کے زمانے میں نے تو اپنے سرانے پر اس کو لگایا ہوا تھا، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب پہلے پورا کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اپنا کیلکولیشن پورا کریکٹ کر کے رکھ لو کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔
عزیزان گرامی آج ہماری زندگیاں ایسی ہیں، ہم انکم ٹیکس کے ڈر سے تو اپنا حساب پورا صحیح کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، سی اے کو دے دیا، اس کو دے دیا، سب سے پوچھ تاچھ کر کے کہ کہیں کوئی لوپ ہولز نہ رہ جائے تاکہ ہم پکڑ میں نہ آئیں۔ بینکوں کے معاملات صحیح کر رہے ہیں کہ کہیں ہم ای ڈی کے چھاپے میں نہ آ جائیں، انکم ٹیکس کے چھاپے میں نہ آ جائیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ تمہیں کیا کر سکتے ہیں؟ زندگی میں ہی تو سزا دے سکتے ہیں، لیکن ان کو چھپا بھی سکتے ہو اپنے معاملات۔ سی اے تمہیں چھوٹے راستے بھی بتاتا ہے اور الگ شارٹ راستے بھی بتاتا ہے، لیکن اس رب العالمین کی بارگاہ میں تم کوئی ہیلا بہانہ نہیں کر سکتے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے اور دل میں چھپے ہوئے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کے دربار میں کیا چھپا سکتے ہو؟ اور جو فرشتے تمہیں قبر میں پوچھنے آئیں گے وہ رشوت بھی نہیں لیتے ہیں، وہ کسی کے بارے میں سفارش کو قبول بھی نہیں کرتے۔ ان کا حال تو یہ ہے جتنا رب نے ان کو حکم دیا وہ پورا کر کے ہی رہتے ہیں۔ اگر فرشتہ رشوت لینے والا ہوتا تو کتنے تو مالدار پیسے دے کر اسرائیل علیہ السلام سے جان تو بچا لیتے، اپنی روح نکالے جانے سے بچا تو لیتے۔ جہاں بندہ ڈاکٹروں کو پیسے دیتا ہے، ملک الموت کو بھی تو دے سکتا تھا، لیکن پوری دنیا کو یہ معلوم ہے کہ یہ فرشتہ رشوت نہیں لیتا، نہ ہی یہ کسی کو ایک منٹ آگے پیچھے ہونے دیتا ہے۔ جب یہ سارے معاملات طے ہیں اور سب کو معلوم ہے تو آؤ میرے عزیزو اس بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کی تربیت فرمائی، ان کی روح کی تربیت فرمائی۔ وہ کون تھے جو صحابہ بنے؟ شراب کی زندگیاں ان کی بھی تھی، جوے کی زندگیاں ان کی بھی تھی، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی گردن مروڑ کر کے مار دینے والی زندگیاں ان کی بھی تھی، ماں اور بہنوں کو بازاروں میں نیلام کر دیا جاتا تھا، عرب کی یہ زندگی تھی۔ لیکن ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ان کو کس مقام پر پہنچایا؟ یہ وہ عرب کے بدو لوگ تھے جن کو دنیا وحشی کہتی تھی، مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئے تو پھر مقام یہ بنا اصحابی کالنجوم۔ خود میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ان کو بلند مقام ہوا عطا کیا کہ چاند بھی ان کو دیکھے تو رشک کرے۔ وہ مقام میرے آقا کی اس جلوت خانے میں، اس خلوت کدے میں ہوا ہے۔ اسی لیے دنیا کی یونیورسٹیاں، دنیا کے اسکول جسم تو بنا سکتے ہیں، اور مدینے کا دربار تمہاری روح کو بناتا ہے، روح کو بناتا ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اور اسی لیے میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بناتے۔ جب تک آپ اپنی خواہشات کو رسول اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں کرتے تب تک تو پکے مومن بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے آج یہ عہد کرو کہ ہمارا جینا مرنا حضور کی مرضی کے مطابق ہوگا، حضور پاک کی مرضی کے مطابق ہو تو پھر روح بھی طاقتور ہوگی۔ اسی لیے میرے مرشد نے کہا زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ ارے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جب بندے کا یہ عقیدہ بن جائے تو پھر دیکھو اس کی زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے کمزور جسموں سے نجات عطا کر مضبوط روحانی طاقت عطا فرمائے۔ مولا کریم ہماری آنکھوں میں نور مصطفیٰ عطا فرمائے، ہمارے دل کو وسوسوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرمائے۔ مولا کریم اس پوری امت کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے درمیان صلاح الدین پیدا فرما، ہمارے درمیان خالد ابن ولید کے نقش قدم پر چلنے والا جوان عطا فرما، صحابہ کا سچا شیدائی عطا فرما، غوث و خواجہ کا غلام ہمارے خاندانوں میں عطا فرما۔ رب العالمین ہماری جمعہ کو قبول فرما، حاضرین کے سجدوں میں لذتیں عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔
حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھنؤ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ جب رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ نیند تو آتی ہے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ نیند انسان کی ضرورت ہے، اس کو بھی میں اپنے اوپر غالب ہونے نہیں دوں گا، میں جب چاہوں سو جاؤں، لیکن نیند جب چاہے تب مجھے نہ سلائے، نیند میری حاکم نہیں، میں اس پر حاکم ہوں۔ آپ نے کیا کیا جانتے ہیں؟ رات کو عبادت کے لیے روزانہ کھڑے ہو جاتے تھے، ایک دن ایسا ہوا کہ جھپکی آ گئی اور گر گئے، اس کا ان کو اتنا افسوس ہوا کہ عبادت میں نیند نے مجھے اپنا غلام بنا دیا، اللہ رب العزت کی عبادت سے مجھے نیند نے دھوکہ ایسا دے دیا کہ میں گر گیا، اس کا غلام ہو گیا۔ اس کے بعد سے رات کو جب کھڑے ہوتے تھے تو نمک میں سلائی ڈال کر اپنی آنکھوں پہ سرما لگاتے تھے، نمک کا سرما لگاتے، عام سی بات نہیں، سننے میں آپ کو آسان لگ رہا ہو، نمک کے 2 تنکے بھی اگر آنکھ میں چلے جائیں تو کیا حالت کرتے ہیں، لیکن حضرت شاہ مینا فرماتے ہیں کہ نمک کو پوری طور پر آنکھوں پہ لگاتے تو ان کی آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا تھا، لوگ کہتے بھی تھے کہ آنکھیں سرخ ہو کر خون بہتی تھیں، بہاتی تھی۔ آپ سے کہا جاتا کہ آپ اس طرح سے آنکھوں کو سختی کر رہے ہیں، آپ کہتے ان آنکھوں کی وہی سزا ہے جو مجھے میرے رب سے دور کر رہی ہو، نیند کا غلبہ مجھے لا کر کے اپنا غلام بناتی ہوں۔ خواہشات کے لیے بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے، اپنے خواہشات پر کنٹرول جب تک آدمی نہیں کرتا اس کی روح طاقتور نہیں ہے، اس کی روح کوئی طاقت نہیں رکھتی، وہ کمزور آدمی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میں جو بات کر رہا تھا، حضرت شاہ حمزہ عینی، ان کے ہاں جو لوگ آتے تھے، کچھ تو پنڈت بھی آتے تھے، جوگی بھی آتے تھے تپسیا کرنے کے لیے، کہ صوفی سنت ہیں، ان کے ہاں جو تربیت ہوتی ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ آپ یہ کہتے تھے کہ انسان سب سے زیادہ کن چیزوں کا محتاج ہے؟ کھانے کا، پینے کا، سونے کا، یہی سب چیزیں نا، اس پر تو وہ کنٹرول کرا ہی دیتے تھے۔ کوئی ایسا ان کے پاس مجاہد ہوتا، ریاضت کرنے والا، کہ 3 دن 4 دن تک بغیر کھائے پیے عبادت میں مصروف رہتے، کچھ بھی نہیں۔ اور یہ پاسبل ہے کیونکہ اللہ نے انسان کی باڈی کو فلیکسیبل بنایا ہے، اس کو جیسا بندہ ڈھالتا ہے ویسا جسم بنتا ہے، کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے۔ بزرگوں نے یہ تربیت کیا۔ اب ایک مقام ایسا آیا کہ کھانے پینے کی بات تو چھوڑو، یہ جو محتاجی ہے، جو بھوک لگتی ہے، اس سے تو انہوں نے کنارہ کر لیا۔ ایک شاگرد نے ان سے کہا کہ حضور، کھانے سے تو ہم محتاج نہیں ہیں، جب ہم چاہیں گے کھا لیں گے، بھوک ہم کو غلام نہیں بنا رہی، یاد، پیاس بھی ہم کو غلام نہیں بنا سکتی، لیکن یہ جو سانس لیتے ہیں اس کے تو ہم محتاج ہیں، سانسوں کے بغیر تو رہ نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا میں وہ بھی تربیت تمہیں کرا دوں گا، اس کی بھی تربیت کرا دوں۔ تو حبس نفس اولیاء کاملین کے ہاں، میں تصوف کی بات کر رہا ہوں، ایک تربیت یہ بھی ہے ان کے ہاں، حبس نفس، حبس نفس یا حبس دم جس کو کہا جاتا ہے، کیا ہے؟ ان کو سانس روکنے کی تربیت دی جاتی تھی۔ سانس روک لو، آپ اپنی ناک اور منہ بند کر کے دیکھو کتنی دیر روک سکتے ہو، شاید 1 منٹ، کیونکہ عادت نہیں ہے، 1 منٹ سے زیادہ اپنے ناک اور منہ کو پکڑ نہیں سکتے۔ لیکن تربیت کے بعد ماررہ مطہرہ کی تاریخ میں ہے، حضرت شاہ حمزہ عینی کی بارگاہ میں جو تربیت پاتے تھے، ان کو سانس روکنے کی جو تربیت دی جاتی تھی، فجر کے بعد وہ سانس کو روکتے تھے تو ظہر تک لے کر جاتے تھے، ظہر تک۔ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ اڑتی ہوئی باتیں ہیں، نہیں میرے عزیزوں، جب بندہ اپنے جسم کو ڈھالتا ہے کسی چیز میں تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز اس کے لیے ممکن بنا دیتا۔ اور ہم نے دنیا میں اپنے جسموں کو آزاد کر رکھا ہے، ساری دنیا اس جسم پر راج کرتی ہے، خواہشات ہم پر حکم کرتے ہیں، ہم ان پر کنٹرول نہیں پا رہے۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم جن چیزوں کے ایڈکٹ ہوتے جا رہے ہیں ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کرتے جائیں۔
کوئی خواہشات ایسی ہیں جو میرے اوپر حاوی ہو رہی ہوں، ان خواہشات سے اپنے دامن کو چھڑانے کی کوشش کریں. اور یہی تربیت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، مجبوری کے عالم میں بھی اولیاء کاملین نے اپنے آپ کو دنیا کے حوالے نہیں کیا، دنیا کے حوالے نہیں کیا، وہ بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے. ایک بزرگ کے متعلق ہم نے پڑھا ہے، حضرت مشکی رحمت اللہ علیہ، عراق کے ایک بزرگ، لیکن وہ جوان شخص، مشکی غالباً عبداللہ کچھ نام تھا، بہت خوبصورت، دیکھنے میں بالکل ہینسم نوجوان، ایک کپڑے کی دکان پر کام کرتے تھے. شہر کی ایک امیر عورت کپڑا خریدنے آئی اور وہ عیاش عورت تھی، اس نے لڑکے کو دیکھا، نوجوان کو، اس پر فریفتہ ہو گئی. بہانے سے کپڑے کی بہت بڑی تھان خریدا اور اس کے بعد اس نوجوان سے کہا کیا تم میرے محل تک پہنچاؤ گے، میں اس کی اجرت دوں. بھولا بھالا نوجوان کپڑے اٹھا لیا اور چل پڑا. اس خاتون کے گھر جب پہنچے تو اس نے کپڑے کی وہ تھان اندر رکھوائی اور کمرے میں اسے بلا کر دروازے بند کر دیے، اور اس کے بعد اس نوجوان سے کہا کہ تو اب آزاد نہیں ہے، تو میرے پاس قید ہے، میں تجھے یہاں پر اس بہانے سے لے آئی ہوں، تجھے جو چاہیے وہ میں دے دوں گی، مال دولت جو بھی ہے، لیکن میری خواہشات پوری کر دیں. وہ کانپنے لگ گئے ہیں. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، جس کی روح مضبوط اور طاقتور ہوتی ہے، ہر مصیبت سے اس کو کسی نہ کسی طرح بچا لیتی ہے. اللہ کا فضل ہوتا ہے. اس نوجوان نے کہا یہ ہرگز میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا. اس خاتون نے کہا تو پھر تم یہاں سے بچ کے بھی نہیں جا سکتے، کسی حالت میں تم بچ کے بھی نہیں جا سکتے، اور نہ کسی کو پتا ہے کہ تم یہاں اندر ہو. کل کو میں یہ الزام بھی لگا سکتی ہوں کہ تم نے میری عزت کو تار تار کیا ہے، اور تمہیں میں پھانسی کی سزا بھی دلا سکتی ہوں. اس نوجوان کی مجبوری دیکھیں کہ خاتون نے ایسے اس کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے اس کو گناہ کی سرزمین پر دھکیل دے. لیکن یہ نوجوان ہے، اچانک نہ جانے دل و دماغ میں کیا خیال آیا، کہا کہ ٹھیک ہے مجھے استنجا کرنا ہے، طہارت، ٹوائلٹ جانا ہے. اس نے کہا یہیں اندر ہی ہے، اندر تم فارغ ہو جاؤ. تو وہ طہارت خانے میں گیا. نوجوان کچھ نہیں دیکھا، وہاں کی غلاظت اٹھا کر کے اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر سب لگا لیے، اور باہر آیا اس خاتون کے پاس. اس عورت نے دیکھا کہ بدبو اور یہ غلاظت یہ جسم پر، وہ چیخ مار کر دروازے کھولتی ہے کہ کوئی پاگل آیا، اس کو گھر سے نکالو، جلدی یہاں سے نکالو اس کو. تو سارے لوگوں نے پکڑ کر کے ان کو نکال دیا. ایک پاگل نوجوان گھر کے اندر کیسے گھس آیا. ان کو اس کی نہیں پڑی تھی کہ مجھے لوگ پاگل کہیں، لوگ میری بدبو کو دیکھیں، لوگ مجھے غلاظت ملا ہوا شخص کہیں، کچھ فکر نہیں تھی. وہ نوجوان وہاں سے نکلا اور راستے میں ایک کنویں میں جا کر اس نے غسل کیا. روایت میں موجود ہے اس کے بعد سے ہر دن ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب بندہ اپنے جسم کو بچا لیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتا ہے یا خوشبودار کر دیتا ہے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے خواہشات پر کنٹرول پا لیا، وہ تھوڑی دیر کی تکلیف تو ہو سکتی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے اللہ عز و جل ایسی عزت بخشتا ہے کہ آپ اس کو گمان بھی نہیں کر سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے. آج ہمارے روحوں کی تربیت کی ضرورت ہے، جسم سے زیادہ روح کی تربیت کرو. جسم نہیں ہے تو اس روح کو بھی کوئی کام نہیں. روح اور جسم دونوں لازم ملزوم ہیں، اور جب تک ان دونوں کا رشتہ ہے زندگی ہے، اور جہاں ان دونوں کا رشتہ ٹوٹا تو اس کو مردہ کہا جاتا ہے. روح اور جسم کا تعلق ختم ہوتی ہی زندگی بدل جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے روح اور جسم میں افضل کون ہے، کون زیادہ اعلیٰ ہے؟ تو اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف روح ہے اور جسم نہیں ہے، تو کیا مطلب ہے روح کا؟
لیکن روح اور جسم کا جب کمپیریزن ہوگا تو روح اس میں بہت بلند و بالا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح کے نکل جانے کے بعد جسم زیادہ دیر تک نہیں سلامت رہ سکتا، چند گھنٹے چند دنوں کے بعد اس کے اندر سڑن پیدا ہوگی اور یہ سڑ گل جائے گا۔ روح کے نکلنے کے بعد جسموں کی کوئی اوقات نہیں رہ جاتی، جسم سب مٹی میں مل جاتے ہیں، گل جاتے ہیں۔ نبیوں کے اور شہیدوں کے جسموں کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں عام طور پر۔ لیکن روح کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، اے محبوب آپ سے یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ فرما دیں روح اللہ کے حکم کا نام ہے، روح اللہ کا حکم ہے۔ تو روح جس کے اندر موجود ہے اس کے ساری چیزیں ایکٹیو ہیں، سب چیزیں حرکت کر رہی ہیں، حتیٰ کہ آپ سننے کی جو طاقت رکھتے ہیں اس لیے کہ روح آپ کے جسم کے اندر ہے، اور میں بول رہا ہوں یہ طاقت ہے اس لیے کہ روح ابھی موجود ہے۔ ہاتھ اٹھ رہا ہے، پیر چل رہے ہیں، زبان مزہ چکھ رہی ہے، آنکھیں جھپک رہی ہیں، یہ ساری حرکتیں روح کے ہونے کی وجہ سے ہیں۔ روح کا تعلق ختم ہو جائے تو جسم یہ ساری حرکتیں نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑی سی چیزیں آپ توجہ لے لیں۔ روح جب ہمارے جسم کے اندر ہے تو ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، اور روح نکل جانے کے بعد کیا نہیں کر سکتے، یہ دماغ میں رکھیے آپ۔ ایک مردہ نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، نہ پیر اٹھا سکتا ہے، نہ آنکھ کھول سکتا ہے، نہ زبان سے چکھ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن روح ہونے کے وقت آپ بھی اور ہم بھی کیا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنا ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، پیر سے جہاں تک چاہے چل سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سب ہے۔ روح ہونے کے وقت اتنا سب جو کر سکتے ہیں یہ اتنا ہی نہیں، بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس روح کی اگر کوئی تربیت کرتا ہے تو یہ روح اس کو اتنی طاقت عطا کرتی، اتنی کہ وہ جو سامنے حرکتیں ہو رہی ہیں ہاتھ پیر ہلانے کی، یہ بڑھتے 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 اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کے لیمیٹیشن ہی نہیں ہے۔ روح اس کو اتنی طاقت پہنچاتی ہے کہ آج روح میرے اندر ہے، میں سامنے کی دیوار تک دیکھ رہا ہوں، اور روح طاقتور ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ مشرق میں بیٹھ کر مغرب کے حالات کو دیکھ رہا ہو، وہ شمال میں بیٹھ کر کے جنوب کے حالات دیکھ سکتا ہے۔ روح کی طاقت جب بڑھ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے آج میرا ہاتھ جتنا لمبا ہے وہاں تک کی چیز چھو سکتا ہوں، پکڑ سکتا ہوں، لیکن روح کی طاقت جب بڑھ جاتی ہے تو بیٹھے بیٹھے مدینہ طیبہ سے ملک شام میں بھی کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ اب میں آتا ہوں اسی گفتگو پر، تو پھر میرے عزیزوں روح کی تربیت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پورے دنیا بھر کے آپ دوسرے مذاہب میں بھی دیکھیں گے، ریلیجنز، وہ لوگ بھی تپسیا کر رہے ہیں، آتما کی شکتی حاصل کر رہے ہیں، الفاظ الگ ہیں، اور وہ پاور آف سول کہتے ہیں کرسچن لوگ، ہندو لوگ آتما کی شکتی کہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ دنیا کو ترک کر رہے ہیں، کچھ کلمات کے جاپ کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنی روح کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب ادیان میں یہ کوئی ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اصلی روح کی طاقت وہ ہے، روح نے اگر اپنے رب کو پہچان لیا تو یہ سب سے بڑی طاقتور ہے۔ اور روح جس وقت اللہ رب العزت کو، اپنے خالق کو پہچان لیتی ہے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی قرب پانے کا جو اس کا مقام ہے وہ ولایت کا مقام ہے، اور وہیں سے اس کی طاقت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس روح کی تربیت کیسی کرنی ہے، روح کی تربیت کیسی ہو؟ دیکھیں آپ کو ایک سمپل سی بات بتا رہا ہوں، جسم کو صبح ناشتہ نہ کرو، دوپہر کا کھانا نہ کھاؤ تو شام تک آپ ہلنے لگ جائیں، اور اگر 3 وقت کا کھانا چھوڑو تو کمزوری جسم پر اور چہرے پر ظاہر ہونے لگ جائے گی۔
کیوں؟ اس لیے کہ جسم کو بھوک لگتی ہے اور ہم کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح روح کو بھی بھوک لگتی ہے۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی روح تر و تازہ ہوتی ہے۔ اور یہاں تو برسوں سے اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا تو کسی کی روح بیمار اتنی ہو چکی ہے کہ اسے کچھ نہیں پتا، صرف چلتا پھرتا ایک لاشا ہے، چلتا پھرتا ایک جسم ہے، روح تو ہے موجود لیکن بڑی کمزور اور بڑی غریب۔ اس روح کو طاقتور بناؤ اللہ کے ذکر سے، ذکر اللہ سے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں، جہاں یہ روح سلامت ہوتی ہے، انسان کا جسم مر بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو اسی طرح باقی رکھتا ہے، روح باقی ہے۔ مرنے کے بعد بھی انسان کے جسم کو قبر میں رکھ دیے جانے کے بعد بھی روح باقی ہے، روح باقی ہے۔ اور روح جب تک طاقتور ہے وہ کیا سے کیا کر سکتی ہے، تصرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کیا ہے۔ موت کے بعد بھی اولیاء کاملین کی زندگیاں ہم جو دیکھتے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں جسم سے زیادہ اپنی روح کا خیال کیا۔ لوگ اپنی باڈی بنانے کے لیے جو محنت کرتے ہیں کوئی بات نہیں، کتنے کتنے گھنٹوں لوگ جیم کر کے اپنی جسم کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، یہ جسم صرف دکھا سکتے ہیں سامنے لوگوں کو، یا کس لیے کہ فٹ رہنے کے لیے۔ کچھ لوگ کسی کو مکہ مارنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کا 10% بھی اگر روح کی تربیت پر توجہ دی جائے تو میرے عزیزوں طاقت و قوت کا یہ عالم ہوگا کہ اولیاء کاملین کی صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ مقام عطا فرمائے۔ روح کی طاقت کی طرف توجہ، آج پوری دنیا اس سے دور بھاگی ہوئی ہے، ساری چیزیں ہماری روحانیت نکل گئی، ہم میٹل پر محنت کر رہے ہیں، ہم جسموں پر محنت کر رہے ہیں، ہم کپڑوں پر اپنے ظاہر پر محنت کر رہے ہیں۔ روح کے لیے جو اولیاء کاملین کے ہاں تربیت ہوتی تھی وہ خال خال نظر آ رہے ہیں۔ پہلے خانقاہوں میں جانتے ہیں آپ، ماررہ مطہرہ ہندوستان کی بہت بڑی خانقاہ ہے جہاں سے اعلیٰ حضرت بھی بیعت ہوئے تھے، امام اہل سنت مجدد دین و ملت جہاں سے بیعت ہوئے، وہ خانقاہ سادات کی آل رسول وہاں پر ہیں۔ حضرت شاہ حمزہ عینی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ان کے پاس لوگ آتے تھے تربیت حاصل کرنے کے لیے، اپنے زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، یہی روح کی تربیت کے لیے۔ تو ان کو کیا کیا کرایا جاتا تھا پتہ ہے؟ سب سے پہلی چیز ان کی تربیت یہ ہوتی تھی کہ جو چیز تمہاری زندگی میں حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے اس سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلانا۔ جو تمہارے اوپر حاوی ہو رہی ہے، چاہے وہ نیند ہو یا بھوک ہو یا کسی چیز کی چاہت ہو، اگر حاوی ہو رہی ہے، غالب ہو رہی ہے تو اس سے نجات حاصل کر لو، تب تمہاری روح پاورفل ہوگی، ورنہ تم غلام بن کر کے رہو گے، اپنی خواہشوں کے غلام بن کر کے رہو گے۔ ابھی من کیا بریانی کھانے کا، بھاگ کر چلے گئے، تم خواہش کے غلام ہو، تم ظاہری چیزوں کے غلام ہو، نیند تمہیں غلام بنا کر رکھی ہے، جب وہ آئی تو تم تو لمبے ہو گئے۔ تمہارا کنٹرول نیند پر نہیں، تمہارا کنٹرول بھوک پر نہیں، بلکہ وہ چیزیں تم پر کنٹرول رکھی ہوئی ہیں، تو سمجھ لو کہ تم کمزور آدمی ہو۔ تعالیٰ نے فرمایا پہلے پارے میں ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوا، لوگوں کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اللہ فرما رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، پتھر میں کوئی چیز داخل بھی نہیں ہوتی، اندر سے کوئی چیز باہر بھی نہیں آتی۔ تو جس کا دل سخت ہو گیا ہے، ہدایت کی کوئی بات اس کے دل میں داخل بھی نہیں ہوتی اور کوئی بھی اچھی بات وہ قبول بھی نہیں کرتا، انہی لوگوں کے متعلق قرآن کہتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، وہ اب لوٹنے والے نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، ان کی آنکھوں پر، ان کے
کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، ایک مومن کے لیے سب سے پہلی چیز قلب کا تصفیہ، دل کا علاج کرانا۔ دل کا علاج سے مراد کسی کارڈیالوجی کے پاس جا کر کے نہیں، وہ تو خون کی نالیوں کو تو صحیح کر لے گا، لیکن دل کے اندر جو گناہوں کا میل ہے اس کو کوئی کارڈیالوجی صحیح نہیں کرتا، اس کو ڈاکٹرز نہیں صحیح کریں گے۔ اور یہ بیماری نہ تمہیں ایکس رے میں بھی نظر نہیں آئے گی۔ ہاں، اس کی نشانیاں بزرگوں نے بیان کی ہیں، تم خود پرکھ سکتے ہو۔ اگر قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو سمجھ لو کہ دل کالا ہو رہا ہے۔ مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو سمجھ لو کہ دل کالا ہو چکا ہے۔ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے دل ہاتھ نہیں اٹھتا تو سمجھ لو کہ دل پورا کالا ہو چکا ہے۔ ایسی نشانیاں بہت ساری ہیں۔ آیات قرآنیاں پڑھی جا رہی ہیں، سننے کا شوق نہیں، لیکن وہی گانے گھنٹوں سنتا ہے، یہ دل کے کالے ہونے کی علامات ہیں۔ تھوڑی دیر اپنے والدین کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن گھنٹوں غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کا شوق ہے۔ کلام پاک کو تھوڑی دیر کے لیے نظر بھر کر کے دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن موبائل میں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے۔ یہ تمام چیزیں دل کے سیاہی کی علامات ہیں میرے۔ اگر علاج نہیں کیا تو یہ پتھر ہو جائے گا، یہ پتھر ہو جائے گا، اور پھر اس کا علاج بھی نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح مرے دل کے ساتھ دنیا سے وہ چلا بھی جاتا ہے۔ آخر اس دل کی صفائی کیسے کی جائے؟ کون سا صابن، کون سا سرف، کون سا پانی لے کر کے اس دل کو دھوئیں تو صاف ہوگا؟ نہیں میرے عزیزو، یہ دل صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے پاک ہوتا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس دل کی صفائی جو ہے اللہ کے ذکر سے ہے۔ اب ایک بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، فقہ کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، شریعت کا ایک مسئلہ ہے۔ زمین پر اگر نجاست پڑ گئی، کیسے پاک کریں گے آپ؟ کھلی زمین تھی، گوبر پڑا ہوا ہے، پاک کرنے کا طریقہ، ہر چیز کو پاک کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ مسائل آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ کپڑے پر لگے تو دھونا ہے، بدن پر لگے تو دھونا ہے، برتن پہ لگے تو دھونا ہے، الگ الگ طریقے ہیں سب نجاستوں کو پاک کرنے کا۔ کپڑے پر اگر نجاست لگی ہے تو 3 مرتبہ دھونا ہے آپ کو۔ کوئی غلیظ نجاست لگ گئی تو، نجاست کی بھی 2 قسمیں ہیں، خفیف اور غلیظ۔ غلیظ کا مطلب جیسے پیشاب، پاخانے وغیرہ، خفیف کا مطلب حلال پرندوں کی بیٹ وغیرہ۔ تو یہ نجاست کو دھونے کے الگ الگ طریقے ہیں، لیکن ان میں سے اگر کہیں زمین پر نجاست لگی تو اسے کیسے دھوئیں گے آپ؟ کھلی زمین، میدان ہے باہر، اور نجاست گر گئی ہے، اس کے پاک کرنے کے 2 طریقے بزرگوں نے لکھے ہیں، فقہاء کرام نے لکھے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ بارش اتنی آ جائے کہ وہ نجاست بہہ جائے، بارش اتنی آ جائے، توجہ ہے نا، زمین کے پاک ہونے کے 2 طریقے ہیں۔ بارش اتنی آ جائے کہ نجاست وہ بہہ کے چلی جائے۔ دوسرا طریقہ ہے یا تو دھوپ اتنی زیادہ پڑ جائے کہ وہ نجاست سوکھ کر کے ختم ہو جائے، وہ زمین پاک ہو گئی۔ یا تو بارش سے زمین پاک ہوگی یا تو دھوپ سے زمین پاک ہوگی۔ یہ 2 قاعدے ہیں شریعت کے۔ نجاست یا تو بہہ کے چلی جائے یا سوکھ کر کے چلی جائے، سوکھ کر کے جب ختم ہو گئی تو وہ زمین پاک ہو گئی۔ اب آئیے میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں۔ مشہور صوفیہ اکرام نے فرمایا، اے بندے، اسی طرح تیرے دل کی جو زمین ہے اس پہ اگر گناہوں کی نجاست لگ جائے تو اسے بھی دھونے کے 2 طریقے ہیں، اسے پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ جس طرح زمین بارش کے برسنے سے پاک ہو جاتی ہے، اسی طرح تیرے دل کی زمین اللہ کے ذکر سے پاک ہوگی۔ اللہ کا ذکر برسات ہے، یہ بارش ہے، قرآن کی تلاوت بارش ہے۔ جیسے ہی بندہ ذکر کرنے لگتا ہے اس کے قلب پر اللہ کے انوار برسنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ نجاست بہہ کے چلی جائے۔ اور دوسری، وہ آج کے زمانے میں مشکل ہے، اگر دل کی زمین نجاست سے ملوث ہو گئی ہے، ناپاک ہو گئی ہے، ایک طریقہ میں نے زمین کا بتایا بارش کا، دوسرا طریقہ ہے دھوپ کا۔
دل کی نجاست کو دھونے کے لیے ایک ذکر الہی کی برسات، یا تو پھر شیخ کامل کی نگاہوں کی گرمی سے، شیخ کامل کے نگاہوں کی گرمی سے نجاست پاک ہو سکتی ہے۔ یہ دو طریقے ہیں۔ شیخ کامل کا حصول معمولی بات نہیں ہے، اس میں برسا برس لوگ تلاش میں لگانا چاہیے، لیکن یہاں تو آج حال یہ ہے کہ کہیں سے کوئی بھٹک کے پیر میرے گھر آ جائے میں اس کا دامن پکڑ لوں گا۔ در حقیقت جسے اپنے بیماریوں کو صحیح کرنے کی طلب ہے وہ سچے پیر کی تلاش میں گھومتا پھرتا رہے گا، یہ نہیں کہ بازار میں بیٹھ کر کے انتظار کرے گا۔ اسے تو ڈھونڈتے رہنا چاہیے کنٹینیو کہ کہیں مجھے شیخ کامل ملے جو میرے دل کے مرض کا علاج کرے، جس کے پاس بیٹھوں تو مجھے گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور میرے دل کے اندر گناہوں کی جو نجاست ہے اس کی نگاہوں کی گرمی سے دھل جائے۔ اور یہ دو چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ آپ کو میں یہ دونوں چیزیں اگر سناؤں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ خود جو ہے اپنے، ظاہر سی بات ہے قلب میں ان کے نجاست کی بات تو میں نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے 12 سال کنٹینیو ایک جنگل میں کھڑے ہو کر کے ذکر کیا۔ ان کے جسم پر بیلیں لپٹ گئی تھی، وہ درختوں میں چھپ گئے تھے، لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے، 12 سال تک وہاں رہ گئے اور ذکر الہی میں مشغول تھے۔ اور اس کے بعد ان کے مرید صادق محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ، جو حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی، محبوب الہی، ان کا حال یہ تھا کہ یہ اپنے شیخ کی نگاہوں سے، صرف بابا فرید نے صرف ان کے قلب پر نگاہ ڈالی اور ان کی دنیا بدل گئی تھی، اور پھر وہ اس راستے پر ایسے آئے کہ اپنے وقت کے قطب بن گئے۔ تو یہ ہوتا ہے شیخ کے نگاہ کی گرمی یا تو دلوں کو بہت پاک کر دے اور بہت اعلیٰ بنا دے، یا تو پھر ذکر الہی کی کثرت کہ بندے کے دل کو پاک و صاف کرے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں میرے عزیزو، یہ دو کو چھوڑو گے تو پھر یہ زمین اتنی نجس ہو جائے گی، اتنی نجس، یوں سمجھ لو کہ کوئی ایک زمین، جیسے ہمارے ہبلی کے باہر بھی کہیں ڈمپنگ گراؤنڈ تو ہوگا جہاں سارے لوگ کچرا پھینکتے ہیں، اس کے پاس سے گزرو گے تو ناک پکڑ کر کے جانا پڑے گا۔ ایک وقت ہمارے دلوں کا بھی ایسا آتا ہے کہ اتنی نجاست اس میں آ جاتی ہے کہ فرشتے قریب آنے سے کراہت محسوس کرتے ہیں، نہیں آتے فرشتے۔ دلوں کی گندگی اور غلاظت اتنی بھی بڑھ سکتی ہے، کیوں؟ ہم نے کبھی دھویا ہی نہیں اس کو، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ ہوتے رہے لیکن دھویا کبھی نہیں۔ کیا ہوگا اس کا حال؟ آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جو سادھو وغیرہ جن کے جٹ ہوتے ہیں بال، کبھی نہیں نہاتے بیچارے، نہیں نہانے کی وجہ سے بال پورے جمع ہو جاتے، ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بال چپک کر کے مل جاتے ہیں، اور پھر اتنی غلاظت اس کے اندر ہوتی ہوئی، واللہ اعلم وہ کون سے طریقے پر چلتے ہیں، کون سا دین ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن کنٹینیو اگر آدمی پانی بھی نہ لگائے بالوں کو تو یہ جم جاتے ہیں، ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور پھر جٹ بن جاتے ہیں، کھول بھی نہیں سکو گے، زندگی بھر کاٹ کے ختم کرنا پڑے گا۔ سوچو اگر دل کو کبھی نہیں دھویا آپ نے تو اس دل کی بھی وہی کیفیت ہوتی ہے جیسے وہ بالوں کا جٹ ہے، اتنا غلیظ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ نے کیا بیان کی ہے جانتے؟ وہ رسول تمہارے درمیان آ رہا ہے، دیکھیں 3 جگہ پر آیت آئی ہے، 3 جگہ پر، تینوں جگہ پر اللہ نے یہی بیان فرمایا، وہ رسول تمہارے درمیان آ رہا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا اور تمہارے دلوں کو خوب پاک کرے گا۔ حضور کی سب سے بڑی صفت اللہ نے 3 جگہ قرآن میں کیا بیان کی؟ تمہارے دلوں کو صاف کرے گا۔ دلوں کو صاف کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طرہ امتیاز رہا ہے۔ وہ ایسے طبیب حاذق تھے کہ جس کے متعلق شاعر نے سچ کہا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے،
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے کتنوں کو ان کے دلوں کو پاک کیا ہے. کئی ایسے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جن کے پچھلے زمانے کو ہم آج ذکر نہیں کر سکتے. عزیزان گرامی، مجھے آج اس بات کا شدید احساس ہے کہ ہم اپنی روایات بھول گئے. ماضی کی جتنی بھی ہمارے روایات سے ہم بھول گئے. خاص طور پر ہندوستانی مسلمانوں کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آج ہم چل رہے ہیں. کیوں جانتے ہیں آپ؟ ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے یہ صوفیہ اکرام سے آیا ہے. صوفیہ اکرام کا اس میں بڑا کردار رہا ہے. دیکھیں کئی جگہ پر تبلیغ اسلام الگ الگ انداز سے پہنچی ہے. میں مانتا ہوں کہ اسلام ہندوستان میں صحابہ کے دور میں ہی آ چکا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہی آ چکا تھا، لیکن اتنا پھیلا نہیں تھا، چند جگہوں پر تھا. لیکن کثرت سے جو پھیلا ہے وہ صوفیہ اکرام کے ذریعے سے. سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی، محبوب الہی نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ علاء الدین صابر کلیدی رحمۃ اللہ تعالی، مخدومان مارارا، مخدومان کچوچھا، مخدوم علاء الدین پنڈوی، مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، مخدوم جہانیہ جہاں گشت حضرت شاہ عالم قطب عالم. یہ وہ اولیاء کاملین ہیں جو تصوف کے راستے سے اسلام ہندوستان میں لائے. اب یہاں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا جانتے ہیں آپ؟ دیکھیں ہم بہت چینج ہو چکے آج. ہم جو ہے صرف چھلکوں پر رہ گئے اور مغز کو چھوڑ دیا. ہم چھلکے ہمارے پاس رہ گئے اور مغز کو چھوڑ دیا. ہم آج جلسے اور تقریروں میں ہیں، لیکن یہ تقریریں کس لیے ہوتی تھی جانتے ہیں؟ ایک بھولے بھٹکے بندے کو قریب کر کے سمجھا کر کے اس کو ذکر الہی کی طرف لانے کے لیے تقریر ہوتی تھی. ابھی جیسے اس سنت پر ادا کرنے کے لیے میں کھڑا ہوں، ابھی ہمارے ذکر کی مجلس ہونا ہے، میں اس ذکر کی مجلس کے تک آپ کو پہنچانے کے لیے بیان کر رہا ہوں. تو صوفیہ اکرام کے جو بیانات ہوتے تھے اسی لیے ہوتے تھے. اب بیانات رہ گئے، ذکر ختم ہو گیا. تصوف کی روح تھی وہ غائب کر دی. خانقاہیں ہیں آج بھی، خانقاہوں میں سے یہ سارے ریت رواج ختم کر دیے گئے، کیونکہ بہت سارے خانقاہ الا ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کرتا ہوں، اب خامخواہ ہو گئے ہیں. پیر پیر بنے ہوئے ہیں، منگل بنے ہوئے ہیں. وہاں پر صرف پیروں کا حال یہ ہے. دیکھا پھر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ پیروں کا ٹاپک پھر شروع ہوا، اس لیے کہ نقصان بھی انہی سے ہو رہا ہے. جتنا فائدہ مشائخ اور پیران اعظام سے دین کو ہوا ہے اتنا نقصان بھی ان سے ہوتا ہے. اس کے لیے مجھے بتانا ضروری ہے. اگر ایک ڈاکٹر کسی مریض کا علاج کرتا ہے اور دوسرا ڈاکٹر مریض کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے تو مجھے بولنا ضروری ہے کہ یہ ڈاکٹر موت کا کنواں بن جائے گا، یہ ڈاکٹر تیری صحت کا طبیب ہے. اسی طرح سے میں اس ٹاپک پر گفتگو کرتا ہوں میرے عزیز، ورنہ مجھے پرسنلی کسی بھی پیر سے اس طرح کی الرجی نہیں ہے کہ میں اس کو بار بار یہاں پر لاؤں. جو پیر ہے نہیں ہم تو اس کو خاطر میں لاتے بھی نہیں. لیکن جو لباس اوڑھا جاتا ہے اس کے لیے میں کہتا ہوں سب جگہ اکثر خانقاہوں میں لینا بینک ہے اور جو آئے وہ سب وہاں جمع کرے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. سب ان کا سارا مال دولت ساری چیزیں اس پر قبضہ کر کے سانپ کی طرح کنڈلی مار کر بیٹھ جائے. یہ پیر ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں، مارہرہ متحرہ میں اعلیٰ حضرت جہاں سے بیعت ہوئے تھے 12 سال تک مجاہدہ کراتے تھے، خانقاہ میں رکھ کر کے تب خلافت دیتے تھے. 10 سال 11 سال 12 سال اور الگ الگ انداز کے ذکر کرائے جاتے تھے. ان کو پیاسا رکھا جاتا تھا، بھوکا رکھا جاتا، اور اگر کوئی یہ برداشت نہ کرے تو اسے کہتے تھے خدا حافظ آپ جائیے، اس راستے کے آپ مسافر نہیں. سید آل رسول ماراروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد ہیں، ان کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ کی خلافت چاہیے ہم کو. اور تصوف کے
سلوک کے راستے پر میں چلنا چاہتا ہوں. کہا آپ آج ہی تو آئے ہیں, مہمان ہیں, آپ آج رہیے, کل بات کریں گے. ان کو گھر پر ٹھہرایا, خانقاہ میں کمرے بنے ہوتے تھے. خادم سے کہا کہ مچھلی بھون کر کے اچھی طرح سے فرائی کر کے ان کو پیش کرنا, خوب مچھلی کھلاؤ, باقی کچھ بھی مت کھلاؤ, آج یہ ہمارے مہمان ہیں. خادم سے کہا لیکن پانی مت دینا. اس نے مچھلی خوب کھلایا, پانی کا ایک گلاس بھی نہیں دیا. پیر و مرشد نے کہا تھا مچھلی کھلا کر کے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دینا اور تم چلے جاؤ. رات کو مچھلی کھلایا انہوں نے, پیٹ بھر کر مولانا صاحب نے مچھلی کھائی, اور پانی نہیں ملا. وہ چیختے رہے, چلاتے رہے. مچھلی جب پیٹ میں جاتی ہے تب بھی پانی مانگتی ہے, بہت تیز پیاس لگتی ہے, کیونکہ وہ پانی میں رہنے والی چیز ہے. جب پیٹ میں جاتی ہے تو تب بھی اسے پانی کی ضرورت ہے. وہ تڑپنے لگے, پکارا پکارا پکارا, کوئی نہیں آیا. چلانے بھی لگے, یہ کون سی مہمان نوازی ہے, یہ کیا کر رہے ہیں. وہ بیچارے رات بھر اسی طرح پیاس کی شدت میں تڑپتے رہے. صبح ہو گئی, پارا گرم تھا. صبح کے وقت خادم نے دروازہ کیا کھولا کہ اس پر حملہ کر دیا. کہا کہ یہ بھی کوئی مہمان نوازی ہے, یہاں پر لا کر کے مچھلی کھلایا, پانی نہیں دیا, میں رات بھر تڑپتا رہا. کہاں ہے حضرت تمہارے؟ حضور بیٹھے ہوئے تھے, سید آل رسول رحمۃ اللہ علیہ. وہ چیختے چلاتے ہوئے آئے, کہا کہ یہ کیسی بدتمیزی ہے ہمارے ساتھ, آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. بس حضرت نے فرمایا نرم ہو جائیں, نرم ہو جائیں, آپ بیٹھ جائیں. اس کے بعد ان کو پانی پلایا گیا. ان کو نذرانہ دے کر کے حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں, آپ جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کل رات کیا ہوا؟ کہا اس راستے کی پہلی پیاس برداشت نہیں کر سکے, اور ذکر کے اور خلافت کے بوجھ کو کیسے اٹھا پاؤ. اب خلافت اتنی آسان کر دی گئی کہ ہول سیل مل رہی, ایک کی لینے جاؤ 10 کو دے دیا جائے. عزیزان گرامی, اولیاء کاملین کہ میں بات کہاں سے چھیڑا ہوں, میری بات یہ تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کم سے کم مغز تصوف کو بھولنا نہیں چاہیے تھا, کیونکہ ہمارے ہاں اسلام آیا ہی اس راستے سے تھا. جانتے ہیں کہ صوفیہ اکرام اسلام کی تبلیغ کرتے تھے تو سب سے پہلے ذکر کی تلقین کرتے تھے. اتنے اذکار تمہارے گھر گھر میں ذکر کی آواز آتی تھی, گھر گھر میں. محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ہی, یا ان کے بعد غالباً حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں, مجھے خیال نہیں پڑتا ہے. اورنگزیب ہاں, چونکہ وہ شریعت کے بہت زیادہ پابند تھے, ان کے زمانے میں ایک بزرگ یا محبوب الہی ہو جو بھی ہو, دلی میں وہ اپنے چند مریدین کو لے کر خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. خیمہ جانتے ہیں نا, ٹینٹ. 4 کونوں کو باندھا جاتا تھا زمین سے, زمین میں کوئی موٹا سا کیل گاڑ کر کے اس پہ خیمے کی رسیاں گاڑ کر کے رکھتے تھے. یہ عارضی ٹینٹ جیسے آدیواسی لوگ یا خانہ بدوش لوگ باندھتے. وہ بزرگ دلی میں خیمہ باندھ کر کے اپنے مریدین کو تلقین کر رہے تھے, اور وہاں سماج کی محفل چل رہی تھی, محفل سما. محفل سما کا مطلب یہاں بہت سارے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں, ڈانس کرنے کو رقص کرنے کو سمجھتے ہیں محفل سما. بے وقوفو, تم نے اولیاء کاملین کی دھجیاں اڑانا شروع کی ہیں. قوالی جس طرح سے رقص اور ڈانس کر رہے, یہ محفل سما نہیں. محفل سما تو وہ تھی کہ ان کو اگر چاقو بھی مار دی جاتی تو انہیں خبر نہیں ہوتی تھی. محفل سما میں کیونکہ جو حقیقی کلام پڑھے جاتے تھے اور صاحب جو پڑھنے والے ہوں باشرہ ہوتے تھے, محفل میں بیٹھنے والے اہل دل ہوتے تھے. یہاں نمازوں کا ٹھکانہ نہیں ہے, اور سما سے کہاں لطف آئے گا. ہاں, یہ ان لوگوں کو دیکھیں آپ, یہ جتنے بھی جھومتے رہتے ہیں, ہا ہو کرتے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں, ان کے سامنے قرآن کی 2 سورتیں پڑھو, دیکھو کوے کی طرح بیٹھے رہے. میاں اللہ کا کلام تیرے دل پہ اثر نہیں کیا, ایک آدمی ایک شاعر کی بات پر تو جھومنے لگ گیا. کیسی نا انصافی ہے, کیسی نا انصافی ہے. جو تیرا خالق بیان کر رہا ہے وہ کلام ربانی کبھی سننے کا دل نہیں کرتا تجھے. قرآن مقدسہ سنتے ہونا یہ چاہیے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں.
ہاں یہ اور بات ہے کہ ہمیں اشعار اردو کے سمجھ میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم جھومتے ہیں، لیکن یہ اس کو جو سما کہا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ سما کیا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں۔ اصلی سما، دلی کے وہ بزرگ اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سما میں مشغول تھے۔ سما ایک طرح کا ذکر الہی ہے، اللہ کی حمد بیان کی جاتی تھی اشعار میں۔ بادشاہ وقت کا ایک نگران تھا، وہ بڑے عالم دین تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی اس طرح کے حرکتیں نہیں ہونی چاہیے، کہیں پر بھی طبلے بج رہے ہوں، باجے بج رہے ہوں، یہ سب ان کے ہاں الاؤڈ نہیں تھا۔ اس زمانے میں جو بادشاہ تھے وہ شریعت کے بہت پابند تھے، تو ان کے نگراں نے پولیس کو حکم دے دیا کہ دیکھو اس میں ایک فقیر بیٹھا ہے، 10-12 مریدین ہیں، یہاں سما چل رہا ہے، اس کیا کریں؟ انہوں نے حکم دیا کہ چاروں رسیاں کاٹ دو، خیمہ ان کے اوپر گر جائے۔ لکڑیوں کا خیمہ ہوتا تھا۔ پولیس گئی، ان کی چاروں خیمے کے جو رسیاں تھی سب کو کاٹ دیا، چاروں رسیوں کو کاٹا، وہ خیمہ جو ہے اسی طرح سے ہوا میں معلق رہا کہ ان کے اوپر کسی کے اوپر بھی نہیں گرا، کسی پر نہیں گرا۔ تب اس نگراں نے بادشاہ کے جو نگراں تھے انہوں نے کہا چھوڑ دو اس جماعت کو، یہ حقیقی سما میں مشغول ہے، یہ حقیقی ذکر میں مشغول ہے۔ ذکر الہی کی برکت یہ ہے میرے عزیزو کہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اگر آپ صحرا میں کھڑے ہو کر، میدان میں کھڑے ہو کر ذکر کے اس مقام کو جب پہنچیں گے، تب کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے ذکر کرنا شروع کیا، اڑتے ہوئے پرندے رک جائیں گے ذکر کے موقع پر۔ ہاں لیکن زبان میں وہ تاثیر آنی چاہیے۔ وہ کب آئے گی؟ جب دل پاک ہوگا۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک حوض ہے اور ٹوٹیاں ہیں، حوض میں گندا پانی ہو تو ہر ٹوٹی میں سے گندا پانی نکلتا ہے، حوض میں پاک پانی ہو تو ہر ٹوٹی سے پاک پانی۔ یہ دل حوض ہے، اس کو پاک کرو گے تو ہاتھ سے بھی اچھے کام ہوں گے، آنکھ سے بھی اچھے، منہ سے، زبان سے بھی اچھے، پیروں سے بھی اچھے کام ہوں گے۔ یہ سب ٹوٹیاں ہیں، اور یہیں اگر ناپاکی بھری ہے تو زبان کھلے گی تو غلاظت، آنکھ اٹھے گی تو غلاظت، ہاتھ اٹھے تو غلاظت۔ یہ ساری بیماریوں کی جڑ یہ دل کے اندر موجود ہے۔ اس دل کی پاکی اشد ضروری ہے۔ دو چیزیں میں نے بتایا، اس دل کی زمین کو نرم کرنا ہو، پاک کرنا ہو، ذکر الہی کی بارش ہونی چاہیے، یا شیخ کامل کی نگاہوں کی گرمی ہونی چاہیے۔ بس یہ دو چیزیں دل کو پاک کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ دونوں چیزوں سے آج ہم عاری ہیں، نہ ہم ذکر کر رہے ہیں اور نہ کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں۔ ہم کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھنے کا بھی وقت نہیں نکال پاتے ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا دلوں کو نرم کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم 100 رکعت اگر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ کسی اہل دل کی بارگاہ میں 1 منٹ کا وقت گزارو، کیونکہ یہاں دلوں کی پاکی ہوتی ہے۔ وہاں شیطان غرور لاتا ہے، تکبر لاتا ہے تمہاری عبادتوں کا۔ خیر، ہم یہاں پر، میں آج جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ایک آپ کے اندر چینجنگ یہ لانا چاہتا ہوں کہ کبھی اس کی بھی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم بھی دیا ہے اور روح بھی دیا ہے۔ جسم کو بھوک لگتی ہے تو دن میں 3 بار کھاتے ہیں، صبح ناشتہ کر رہے ہیں، دوپہر میں کھا رہے ہیں، رات میں کھا رہے ہیں، ان میں سے ایک کھانا چھوڑ دیں تو چکر آ کے گرنے لگ جاتے ہیں۔ یا کچھ لوگ برداشت کرتے ہوں گے، 2-3 ٹائم کا کھانا چھوڑ دو، پھر دوسرے دن دیکھو کیا حالت ہوتی ہے، آنکھیں باہر آنے لگتی ہیں، ہاتھ پیر جھومنے لگ جاتے ہیں، کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ جسم کو ایک دن میں بھوکا رکھوں تو یہ اتنی کمزوری آتی ہے، اس روح کو کئی سالوں سے بھوکا رکھے ہو، پھر اس روح کا مقام کہاں ہوگا آج؟ روح کی طاقت حاصل کرنے کے لیے جانتے ہیں ہم سے زیادہ محنت ہندوؤں کے پنڈت کرتے ہیں جو تپسیا کرتے ہیں۔ ان کو جا کے پوچھو یہ جو تپسیا کرتے ہیں کیا ہے؟ آتما کی شکتی کے لیے، وہ یہی جملہ کہیں، آتما کی شکتی حاصل کرنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بے دین ہیں، باطل طریقے سے وہ آتما کی شکتی حاصل کر رہے ہیں، لیکن روح کی طاقت کے لیے دنیا کوشش کر رہی ہے۔ تمہیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے طریقے بتائے ہیں، تمہاری روح پاورفل کیسے ہوگی، طاقتور کیسے ہوگی۔ آپ نے کبھی محسوس کیا؟ اب میں آپ سے ایک بات یہ پوچھتا ہوں،
ایک بھاری بھرکم، ظاہر سی بات یہ ڈیسک ابھی 2-3 لوگ مل کر کے اٹھاتے ہیں، ایک آدمی کو اٹھانا ہو تو وہ طاقتور ہونا چاہیے، طاقتور آدمی یہ اٹھائے گا۔ ایک یہ چھوٹا سا ڈیسک ہے، میں اس سے بڑی چیز کی بات کروں، ایک ایسا تخت ہے کہ 80 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، اتنا ہی موٹا ہے، اور اس پہ سونے چاندی جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور اس تخت کو اس زمانے کے 80 لوگ مل کر کے نہیں اٹھا سکتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ایک امتی نے تنے تنہا ایک ہاتھ سے اٹھایا اور پلک جھپکنے سے پہلے بارگاہ سلیمانی میں پیش بھی کیا۔ یہ واقعہ کہیں اور کا نہیں، قرآن کا ہے، 19ویں پارے میں موجود ہے۔ ایک ان کی بات۔ دوسری چیز، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولی کامل سلطان الاولیاء غوث اعظم عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ الشریف آپ کی بارگاہ میں چلیں، آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ایک جگہ بغداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بغداد پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مرید نے آ کر کے کچھ چیزوں کے ظاہر کرنے کا عندیہ دیا، تو آپ نے بیٹھے ہوئے جگہ پر وضو کا برتن اپنے سامنے حاضر کر لیا، وہیں بیٹھے ہوئے تھے، کہیں گئے نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا یہ فرمان کہ اگر میں کسی مردے کو ٹھوکر مار دوں تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائے۔ اب ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ وہ آصف بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کے امتی اتنا بھاری بھرکم تخت اٹھا کر کے لا رہے ہیں، کیسی باڈی ہوگی ان کی، کتنی طاقت ہوگی۔ یہاں شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ الشریف مردے کو ٹھوکر مارے تو وہ زندہ ہو جائے، کتنی طاقت ہے آپ کے اندر۔ طاقت کیسی تھی ان کی میں آپ کو بتاؤں، حلیہ اگر پڑھیں گے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہایت ہی دبلے پتلے تھے غوث پاک، کثرت عبادت کی وجہ سے گردن کی ہڈیاں دکھتی تھیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحیف تھے، یعنی موٹا بدن نہیں تھا آپ کا، دبلا بدن۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ کثرت بھوک کی وجہ سے غش کھا کر گر جاتے تھے۔ یہ جسمانی طاقت کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر ایسے کمزوری ہے اگر جسم کے اندر، ایسا نحیف شخص ہے کوئی اور وہ اتنا بڑا کام کر کے دکھائے کہ ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو، یہ کون سی طاقت ہے؟ سمجھ میں آیا کہ میرے عزیزوں، ساری طاقتیں جسم کی نہیں ہوتی، کچھ طاقت روح کی بھی ہوتی ہے۔ ان اولیاء کاملین کے پاس جو طاقت و قوت تھی وہ روحانی پاور تھا، اس کو ان لوگوں نے اتنا بلند کر رکھا تھا کہ جسم کے طاقت کی کبھی انہیں ضرورت بھی نہیں پیش آتی۔ آج اس طاقت کی طرف آؤ، مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح میرا مولا کنٹینیو ہمیں انعامات و اکرامات کی بارشیں فرما رہا ہے، روز ہم اس کا ذکر کریں۔ ذکر کے الگ الگ طریقے ہیں، ایک تو اجتماعی طور پر ہم یاد کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر کے آپ اسے یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ذکر کو قبول کرے۔ رات کے وقت بستر پہ چلے گئے تو بغیر ذکر الہی کے نہ سوئیں۔ ذکر کا مطلب ضروری نہیں کہ 100 مرتبہ یہ چیز وہ چیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو جس حالت میں بھی یاد کرو گے اس کو ذکر الہی کہتے ہیں۔ ذکر الہی، اس کا اثر کیا ہوگا جانتے ہیں آپ؟ اس کا اثر یہ ہے، اللہ اکبر، آیت میں پڑھتا ہوں، اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو، ناشکری نہ کرو۔ ایک ہی جملے پر توجہ دیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ یہ دوسرے پارے کی آیت ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تو کیسے یاد کرے گا؟ بندوں کو کیسے یاد کرے گا؟ یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے، سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ جس بندے کو یاد رکھ لے پھر اس کا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ جس بندے کو یاد کرے، کب وہ یاد رکھتا ہے، کب یاد کرتا ہے جانتے ہو؟ جب تم ذکر کرتے کرتے پوری عمر بتا گئے، جوان تھے تب بھی ذکر کرتے تھے، بڑھاپے میں بھی اللہ کا ذکر کرتے، اللہ 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 کرتے رہے، لا الہ الا اللہ کرتے رہے، اسے یا حی یا قیوم بیٹھتے اٹھتے پکارتے رہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے
کہ جب تم بستر پر چلے گئے اور تمہاری زبان بند ہو گئی، تمہاری زبان بند ہو گئی، اب تمہارے اندر بولنے کی طاقت نہیں، اب اس کے بعد تمہارے دل کو بولنے کا حکم دیتا ہے، یہی اللہ کی یاد ہے۔ جب تم چپ ہو جاؤ گے پھر اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اور پھر میں نے ایک بزرگ کے متعلق پڑھا، ان سے ان کے مرید نے پوچھا کہ اللہ ہمیں کیسے یاد کرے گا؟ انہوں نے کہا تو یہاں یاد کر، جب تجھے قبر میں رکھ کر کے سارے چھوڑ جائیں گے وہ تنہا تجھے یاد رکھے گا، جہاں تجھے ضرورت ہے وہ وہاں یاد کرے گا۔ تو یہاں آج یاد کر لے اسے، آج اس کا ذکر کر لے، وہ تجھے تنہا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میرے عزیزوں، ذکر کی ان مجالس سے ہم کتنے دور ہو چکے ہیں، اولیاء اکرام کی جو روایات تھیں ان سے ہم کتنے دور آ گئے۔ آج ہمارے دل بیمار ہیں، روح بیمار ہیں، اس کا کبھی علاج کرانے کے لیے ہم کوشش بھی نہیں کرتے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ان اذکار کی طرف ہم جائیں جو اولیاء اکرام سے منقول ہیں۔ بزرگان دین نے یہ اذکار کیے ہیں جس کے بعد انہوں نے اپنے مریدین کو خاطر خواہ نتائج بھی عطا کیے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد میں آج طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دائرے میں، حلقے میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک کا دوسرے سے ہاتھ ملا ہوا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نکما ہوں، میں کمینہ ہوں، میں بد اخلاق ہوں، لیکن مجلس میں اللہ کو کسی نہ کسی کا ذکر پسند آتا ہے۔ 40 مومنین اگر جمع ہو تو وہاں اللہ کا ایک مقبول بندہ ہوتا ہے، ایک مقبول ضرور ہوگا۔ جب ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے ملے ہوں، اس مقبول بندے کے اثر سے اللہ سب کے ذکر کو قبول کرے گا۔ جڑا ہوا ہے نا ایک دوسرے سے۔ دوسری چیز اس کے آداب ہیں۔ اس کے آداب میں یہ ہے کہ جب ذکر کے لیے حاضر ہوں تو میں بتاؤں گا، سارے وسوسوں سے اور سارے خیالات سے اپنے دماغ کو، اپنے دل کو آزاد کرنا چاہیے۔ صرف تصور یہ ہونی چاہیے کہ میں اکیلا ہوں اور میرا مولا میرے سامنے ہے۔ جب میری پیشی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑا رہوں گا، اللہ جب مجھ سے حساب کتاب لے رہا ہوگا میں کس طرح کھڑا ہوں، بس یہ تصور کر کے اس کی بارگاہ میں ذکر کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اس کے بعد دیکھو تمہارے جسم کے اندر جو کیفیت آئے گی وہ نہایت تبدیل کرنے والی کیفیت ہو۔ تمہارا دل خود بخود رونا شروع کرے گا جب تم اپنے دل کی طرف توجہ کرو گے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے بعد بندے کی آنکھوں سے آنسو آنے چاہیے۔ کیوں؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین نرم ہے یا سخت ہے۔ روڈ پہ بارش ہو تو کوئی پودا نہیں اگتا، 10 سال بھی بارش ہو پودا نہیں اگتا۔ نرم زمین پر ایک دن بارش ہو دوسرے دن گھاس نکل آتی۔ کیوں؟ بارش کا کیا قصور ہے؟ بارش ایک ہی ہے برسنے والی، وہ نرم زمین پہ بھی وہی بارش برس رہی ہے، روڈ پر بھی وہی برس رہی ہے، لیکن دونوں جگہ اثر الگ الگ کر رہی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، ذکر الہی کی یہ بارش ہے، قرآن کریم کی تلاوت بارش ہے، یہ جب تمہارے دل پر برستی ہے، نرم زمین ہوگی تو فوراً آنسو نکل آتے ہیں۔ سخت اور بنجر دل ہو جائے تو وسوسے، خیالات ادھر ادھر آدمی کو دوڑاتے رہتے ہیں۔ کبھی نیند آئی، کبھی بغا سے آئے، جمائیاں آئی، یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اس کا دل حاضر نہیں رہتا۔ اسے چاہیے کہ کنٹینیو پھر اپنے دل کا علاج کرے، زیادہ سے زیادہ ذکر کی مجلس میں شرکت کی کوشش کرے اور خود اپنے طور پر ذکر کو بجا لاتا رہے۔ یہ میں آداب آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں کھڑے ہونے کے بعد عزیزان گرامی وقار، سب سے پہلے میں آپ کو جامع الفتوح کے اس حرم میں منعقد ہونے والے مولد النبی کی محفل کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور ایک روایت سنا کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ بہت بڑے بزرگ ہیں، حافظ شمس الدین رحمہ اللہ 800 سال پہلے تقریباً آپ نے لکھا ہے،
खवासीही अन्नहु अमानुन फी ज़ालिकल आम व बुशरा आजिलति बिनैलिल बग़यति वल मराम। जिस साल मौलूद की महफिल होती है वो पूरा साल बलाओं से महफूज कर दिया जाता है। बहुत बड़े बुजुर्ग ने फरमाया, और जिस जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौलूद मुबारका पढ़ी जाए, फरमाया गया कि उस जगह को अल्लाह ताला आसमानी बलाओं से महफूज कर देता है। लोगों ने ये अलग फैला रखा है कि मौलूद करना ये सिर्फ और सिर्फ आज के जमाने में नया एक तरीका है। पकड़ करके कुछ नौजवान हमारे बच्चों के जहन में ये बात डालते हैं कि मीलाद ये सिर्फ बरेलवियों का बनाया हुआ है, जुलूस करना, मौलूद करना। मेरे अजीजों, तारीख अगर मैं बताऊं, सदियों पुरानी ये आदत उम्मत है, आज से नहीं। इसमें अल्लामा ज़हबी से लेकर अल्लामा जौजी तक मौलूद की फजीलत पर किताबें लिख चुके हैं और फरमाया कि उम्मत के आमाल में हुजूर की मोहब्बत के लिए सबसे अच्छे आमाल में से एक अमल ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मौलूद का जिक्र आता है, विलादत का जिक्र आता है, तो सुन्नी खुशी से उस पर खर्चा भी करते हैं और अपनी खुशियों का इजहार भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबको अहले सुन्नत व जमात में बनाया और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मीलाद मनाने वालों में हमारा शुमार। इसलिए कि हदीस वो भी पढ़ते हैं कि मशहूर हदीस है कि अबू लहब के मरने के बाद उसको ख्वाब में देखा गया। अबू लहब को कौन नहीं जानता, यानी हुजूर की दुश्मनी के मुतालिक, गुस्ताखी के मुतालिक सब जानते हैं। ईजा देने वाला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा, जिंदगी भर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देता रहा, मर गया। ख्वाब में उसको देखा गया। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, उससे पूछा अबू लहब कि तुम्हारा क्या हाल है? उसने कहा, मैं हमेशा आग में जलाया जा रहा हूँ, हर वक्त मैं आग में जलाया जाता हूँ, लेकिन पीर के दिन, हर हफ्ते पीर के दिन इस उंगली में ठंडक पैदा की जाती है, जिसको मैं अपने मुंह में रखता हूँ तो मेरे जिस्म में कुछ आग की गर्मी कम लगती है। जानते हो, पीर के दिन काफिर और मुशरिक की उंगली में ठंडक पहुंचाई गई। वजह क्या है? वो खुद बयान करता है, वजह यह है कि पीर के दिन मेरे भाई के घर में बेटा पैदा हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम रखा गया, लेकिन जैसे ही मेरे मरहूम भाई के घर में बेटे की विलादत हुई तो विलादत की खुशखबरी लेकर के सुवैबा नाम की बांदी मेरे पास आई और उसने कहा कि तुम्हारे मरहूम भाई अब्दुल्लाह के घर में बेटा पैदा हुआ। मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मैंने इसी उंगली से उस बांदी को, उस कनीज को आजाद कर दिया था। कहा था, जा मेरे भतीजे के आने की खुशी में मैंने तुझे गुलामी से आजाद कर दिया। बस यही मेरा एक अमल है। जब रसूलुल्लाह पैदा हुए थे उस खुशी में मैंने एक बांदी को आजाद किया। अब सुनो, मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं कि मुशरिक और काफिर अगर हुजूर की विलादत की खुशी में बांदी आजाद करे, उसे उंगली में ठंडक पहुंच सकती है, तो सुन्नी आशिक रसूल जब मेरे आका की विलादत की खुशी मनाए तो क्या उसकी पूरी कब्र नहीं ठंडी की जा सकती है? उस पर रहम और करम की बारिशें नहीं होंगी? यकीन रखो मेरे अजीजों, और इस यकीन के साथ मैं आपको बताता हूँ, जो लोगों ने ये आपके या नौजवान बच्चों के जहन में ये बात डाला कि ये मीलाद करते हैं, बिदअत है, और बाज लोग तो शिर्क और कुफ्र तक भी लेके जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मीलाद शिर्क को खत्म करने वाला अमल है। मीलाद हो कि मौलूद हो या फिर मौलिद हो, ये सब विलादत से बना हुआ है। ये विलादत पैदा होने को कहते हैं, पैदा होने के दिन की खुशी, मीलाद की खुशी। मुझे ये बताओ, शिर्क उसको कहते हैं कि किसी को खुदा के बराबर शरीक कर दिया, किसी और को भी ऐसा माना जैसे अल्लाह को मानता है। हम रसूलुल्लाह की मीलाद मना करके बता रहे हैं कि हम रसूल को खुदा के बराबर नहीं मानते। खुदा वो है लम यलिद वलम यूलद, जो न किसी से पैदा हुआ न उससे कोई पैदा होगा। खुदा की मीलाद नहीं हो सकती, अल्लाह की मौलूद नहीं हो सकती। रसूल की मौलूद करके सुन्नी बताते हैं कि शिर्क का शुबा भी नहीं आना चाहिए। हम रसूल से मोहब्बत करते हैं, इसलिए बताना है कायनात को कि रसूल पैदा हुए और खुदा पैदा नहीं हुआ। ये शिर्क को खत्म करने वाला अमल है, शिर्क को कता करने वाला अमल है। मौलूद मुबारक अजीजों, एक
ایک اور عقیدہ میں آپ کو دے کر کے جاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس روئے زمین پر آنے کی خوشیاں صبح قیامت تک منائی جاتی رہیں گی. بھونکنے والے بھونکتے رہیں گے لیکن میرے آقا کے عاشق پیدا ہوتے ہی رہیں گے. ہاں، ہر گلی میں، ہر جگہ پر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والوں کی کثرت ہوتی رہے گی. ہاں، میں بہت مقدس جگہ پر یہاں پر موجود ہوں، اور کیرلا کا ماحول وہ نہیں ہے جہاں سے ہم آئے ہوئے. ہمارے علاقے میں الگ تیز و ترار، اس لیے کہ سامنے جس طرح کی بدھی لے کر بیٹھا ہوا ہے ہمیں لہجہ بھی ویسا ہی رکھنا ہوتا. یہ اصول ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے مزاج، ان کے عقل کے حساب سے بات کرو. تو ہم جس سے بات کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. دودھ پینے والوں سے نرم بات کیا جاتا ہے، پیشاب پینے والوں سے کیا نرم بات کرے. جو آدمی غلاظت کو اور پاکیزگی کو فرق نہیں محسوس کر سکتا تو پھر ہمارے نزدیک بھی اس کی زبان کچھ اور ہی ہو. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک کو ختم کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دکھتا ہوا کافر اور مشرک ہی مشن پر لگا ہوا ہو. کبھی کبھار داڑھی والے، ٹوپی والے، جبے کبے والے بھی کسی اور شکل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ تم جس زمین پر رہ رہے ہو یہ بہت خطرناک ماحول میں رہ رہے ہو. سونا جنگل، رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے آنکھ سے کاجل بھی چرایا جاتا ہے؟ پولیس اسٹیشن میں جا کر کے پوچھو صاحب آپ کے پاس کوئی کیس ایسا رجسٹرڈ ہوا ہے ابھی تک کسی نے آنکھ سے کاجل بھی چرایا ہے؟ پولیس کہے گا پاکٹ مار کے کیس تو ہیں. ہاں، سونا چرانے والے، پیسے چرانے والوں کے کیس ہیں، یہ کاجل کیسے چرائے گا کوئی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں. میرے عزیزو، آنکھ سے کاجل چرانے کا مطلب یہ ہے ایک سنی عاشق رسول کی آنکھ کا کاجل محبت مصطفیٰ. سب کے پاس محبت مصطفیٰ ہے تو تمہاری آنکھوں میں کاجل ہے. اور یہی کاجل چرانے کے لیے کچھ ڈکیت گھوم رہے ہوتے ہیں کہ اس کی آنکھوں سے یہ کاجل نکال لوں. یہ کیا محبت کی بات کرتا ہے، یہ کیا عشق کی بات کرتا ہے، اس سے یہ دولت چھین لی جائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. شہد دکھائے زہر پلائے، یہ شہد دکھاتے ہیں اور زہر پلاتے ہیں. قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھی خالی ہے. میرے عزیزو، آپ جہاں کہیں بھی اپنے بچے، چھوٹے بچوں کو، جو بڑے لوگ ہیں ان سے گزارش ہے، جوانوں سے میری گزارش ہے، جس مجلس میں یہ لگے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں چوں چیرا کر رہا ہے، کیوں کیسے کہہ رہا ہے، اس محفل سے اٹھ جاؤ. میں ایک جملہ کہتا ہوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں سنتیں چھوٹ گئی، فرض تو پڑھ لیا نا، تو کہتے ہیں سنت چھوٹی ہے. کیا ہوا، سنت ہی تو چھوٹی ہے. نہیں میرے عزیزو، سنت ہی چھوٹی کبھی نہ کہنا، حضور کی ادائیں دین ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادائیں ہمارا دین ہے. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے. چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے. جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلویوں کہتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو ماشاءاللہ. کیرلا میں بھی سب کو دوسرا جملہ یاد، اس میں اردو داں بہت سارے ہیں لیکن کیرلا والوں کی بھی سنیت میں شک نہیں ہے. جہاں سنیوں کو یہ آدھا جملہ بول دیا جائے کمپلیٹ یہ خود ہی کر لیں گے. وہ جو نہ ہو تو، وہ جو نہ تھے تو،
اور وہ جو نہ ہو تو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو، اور جان ہے وہ ایمان کی جان ہے تو، بس یہی عقیدہ ہے ہمارا، یہی مشن ہے ہمارا۔ اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پاک کثرت سے ہم کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں بیٹھتے اٹھتے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یعنی دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ کسی کو اگر لگتا ہو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے سے اس کے دل میں کڑن ہوتی ہے تو اسی کڑن کو، اسی جلن کو بڑھانے کے لیے ہم موجود ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صرف اتنا کہنا سیکھ جاؤ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ بار جب بندہ کہنے لگتا ہے تو میرے عزیزوں، جس کا تصور لے کر کے بندہ یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یہ کثرت سے جب بندہ بولتا ہے میں ہی یہاں بیٹھا ہوں، مولانا بیٹھے، کوئی بھی بیٹھے ہوں، آپ میں سے کوئی اٹھ کر کے بار کہنے لگے حضرت میں یہاں کھڑا ہوں، پھر بولا حضرت میں یہاں کھڑا ہوں، تو دیکھنا تو ہوگا کیوں بار کہہ رہا ہے میں یہاں کھڑا ہوں۔ عام لوگوں کی یہ عادت ہے کہ کوئی بار ہم کو دکھا کر پوچھ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ میں یہاں ہوں، حاضر ہوں۔ وہ تو کائنات کے آقا و مولا خوددار رسول جب کوئی ان سے یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، ایک بار ان کی نظر پڑ جائے ہماری دنیا اس لیے میرے عزیزو، ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جتنی حضوری قلب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اتنے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ رہی بات میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، مجھے بتاؤ میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ بہت سارے نوجوان آج سوشل میڈیا دیکھنے والے اور پتہ نہیں کیسے اسکالر کو سننے والے، کبھی یہ لوگ دین جو ہے گوگل کے انجینئر سے سیکھ رہے ہیں، پلمبر سے سیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر سے سیکھ رہے ہیں۔ کیا تمہارے پاس علماء کی کمی ہو گئی؟ تمہارے پاس علم حدیث، علم فقہ، علم قرآن جاننے والوں کی کمی ہو گئی جو انجینئروں سے دین سیکھ رہے ہو اور وہ کچھ کا کچھ بیان کرتے جا رہے ہیں، یہ آیت اس کام کے لیے نہیں، یہ آیت اس کام کے لیے نہیں، یہ حدیث اس کے لیے نہیں۔ نوجوان ان سے متاثر ہوتے چلے گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے عزیزوں، میلاد کے سلسلے میں جتنی بھی افواہیں اڑائی جاتی ہیں، ایک افواہ اس میں یہی ہوتی ہے کہ کہیں سے ہے نہیں، چلو تمہاری کہیں سے یہ ثابت نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ اس محفل میں ہوتا کیا ہے؟ جہاں بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منائی جا رہی ہے اس میں ہوتا کیا ہے؟ ان لوگوں کو بھی دعوت دے کر کے بلاؤ اور بٹھاؤ، شروع سے لے کے آخر تک دیکھو ہوتا کیا ہے۔ ارے ہم اپنے باپ داداؤں کے قصیدے نہیں بیان کر رہے ہوتے، ایک بچے سے لے کر کے مقرر تک، نعت خواں تک، سب رسول اللہ کے تذکرے بیان کر رہے ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کر رہے ہیں، ان کے اخلاق حمیدہ بیان کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کیا کوئی ایسی محفل جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کی سیرت بیان کی جائے، کیا وہ بدعت ہو سکتی ہے؟ کیا وہ محفل بدعت ہو سکتی ہے؟ اگر یہ بدعت ہے تو تمہارا پورا وجود ہی بدعت ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ بیان کرنا، اسی کو تو ہم محفل مولود کہہ رہے ہیں۔ مولود میں اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ حضور کے پیدا ہونے کے حالات بیان کرنا، حضور کی سیرت بیان کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ان یہودیوں اور نصرانیوں کے ایجنٹ ہیں جنہوں نے اسلام میں شب خون مارا ہے۔ اس لیے ہمیشہ الرٹ رہو کہ دین میں سب سے زیادہ تکلیف وہ بندہ اٹھاتا ہے جو دشمن کو پہچان نہیں پاتا، اور عام طور پر کھلا ہوا دشمن آسان ہوتا ہے، لیکن چھپے ہوئے منافق جو اس طرح کے سوالات لا کر کے دماغ کے اندر کشیدہ اور ایک گندگی پیدا کر دیتے ہیں، وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ آؤ آج کی اس مولود مبارکہ کی محفل میں ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، تقریر کیا ہے، بیان کیا ہے؟ حضور کے صفات ہی تو بیان کرنا، حضور کے اخلاق ہی تو بیان کرنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صفات عالی ہی تو بیان کرنا ہے، اور اس لیے بیان کرنا ہے کہ ہمارے بیان کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اونچی نہیں ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے خود ان کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا ہے کہ ہم جیسوں کو اور بلند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، حضور کی بلندی جو بیان کرتا ہے اللہ اس کو خود بلند کر دیتا۔
ہم اپنی تعریف کراتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کرتا ہے اس کی تعریف ہونے لگتی ہے۔ آج دنیا ہمیں بھی پہچانتی ہے تو حضور کے سیرت بیان کرنے کی وجہ سے پہچانتی ہے۔ کہانیاں سنانے والے ہوتے تو پتہ نہیں نگلیکٹ کر دیے جاتے، اگنور کر دیے جاتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے والا ہمیشہ سروں پر سجایا جاتا ہے، دل میں بٹھایا جاتا ہے۔ کیرلا کی سرزمین پر آج میں ایک بہت چھوٹے سے علاقے میں جا کر کے آیا، کیرلا کی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، گاؤں کے اندر چھوٹی مسجد ہے، مسجد کے اندر بلکہ دوسری جگہوں پر بھی میں نے دیکھا ملیالم بولنے والے، کیرلا والے ملیالم زبان بالکل ڈیفرنٹ ہے، آپ کے اوپر سے چلی جائے گی بہت ساری، لیکن ان کے لیے اردو بولنا کتنا مشکل ہے وہ میں جانتا ہوں، لیکن باوجود اس کے میں نے مسجد میں پڑھتے ہوئے سنا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ان کو پورے سلام کا ترجمہ اگرچہ معلوم نہیں، لیکن عشق میں بولے ہوئے ایک عاشق کی زبان اللہ کائنات میں پھیلا دیتا ہے، ہر دل میں اللہ تبارک و تعالی یہ اتار دیتا ہے۔ اسی لیے صدیاں بیت گئیں، ابو لہب کے جملے کسی کو یاد نہیں، ابو جہل کے کلمے کسی کو یاد نہیں، عتبہ شیبہ کیا گالیاں دیتے تھے رسول اللہ کو وہ کسی کو پتا نہیں، لیکن حسان بن ثابت نے کیا کہا تھا وہ بچے کو یاد ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اسی لیے رسول اللہ کی تعریف کرنے والوں میں اپنا نام شامل کر دو، اس لیے کہ تمہارا نام بھی مٹے گا نہیں۔ میں تو بے فکر رہتا ہوں، دنیا چاہے جیل میں لے جا کر ڈال دے، پھانسی پر چڑھا دے، اب تو وصول ہو گیا ہے، ہم نے نام لکھا دیا ہے کہ دنیا کو یہ بتانا پڑے گا۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ ڈپارٹمنٹ کے لوگ، ان سے پوچھا گیا کہ یہ مولانا کو اتنی گاڑیوں میں گھما کیوں رہے ہو، پکڑ کیوں لے کے کیوں جا رہے ہو؟ ان کو بتانے میں دقت ہوتی تھی، یہ بتانا پڑتا تھا، یہ ہمیں اور بھی زیادہ وقت دے رہے، میں تو ختم کرنا چاہتا ہوں جیسا یہ لوگ چاہیں میرے عزیز ہاں میں ختم کر دوں گا، میں زیادہ کہیں پر بھی کسی کو اکتاہٹ میں نہیں ڈالتا، لیکن مجھے ختم کرنے کے لیے نہیں، زیادہ کرنے کے لیے میں یہ عرض کر رہا تھا، انہیں بتانا پڑتا تھا مشکل میں کہ مولانا کو کیوں پکڑ کے لائے، یہ تو بولنا پڑتا کہ چوری تو کیا ہوا نہیں ہے، ڈکیت کر کے آیا نہیں ہے، یا کسی کا مرڈر کر کے آیا نہیں ہے، اپنے نبی کی بات کر کے آیا۔ تاریخ میں یہ چیزیں آپ اپنے نام کے ساتھ رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرنے والوں میں آپ کا شمار ہو۔ یہی میں کہہ رہا ہوں، عتبہ شیبہ ابو جہل ابو لہب جو کچھ بیان کر کے گئے یا جو اپنے زمانے میں کہتے تھے وہ سب ختم ہو گیا۔ آج کے زمانے میں بھی نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں وہ سب بھلا دیے جائیں گے، موسم کے کیڑے موسم کے جاتے ہی ختم ہو جائیں، ان کا وجود باقی نہیں رہے گا اور نہ ان کے کلمے باقی رہیں گے، لیکن جملے ان کے باقی ہیں۔ صدیاں گزر گئی، جانتے ہو سعدی شیرازی کو آج دنیا جانتی نہیں، پہچانتی نہیں، یعنی اپنے ایسے تعلقات نہیں ہیں کہ سعدی شیرازی کون ہیں، ان کی بایوگرافی کیا ہے، عوام الناس کو نہیں معلوم، لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ سعدی شیرازی نے عشق میں ڈوب کر کے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بھی حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ۔ ہاں یہ سعدی شیرازی نے عشق میں ڈوب کر کے کہا تھا تو وہ کلمے آج تک محفوظ ہیں۔ جو رسول اللہ کی تعریف کرتا ہے اس کے جملے اور اس کے کلمے اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔ اور حافظ شیرازی ایک اور بڑے عاشق رسول گزرے، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ یہ حافظ شیرازی نے کہا تھا، وہ کلمے آج بھی یاد ہیں۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں ایک نعت یا دیوان کا حصہ گنگناتا ہوں، اکثر آپ نے سنا ہو، جو سنتے ہوں گے، اگرچہ میری زبان نہیں ہے لیکن عاشق نے کہا ہے تو زبان میں مزہ بھی آتا ہے۔ پیر مہر علی گولروی نے بارگاہ مصطفیٰ میں کہا تھا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لاٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت
सूरत नू में जान अखां की जान जहां अखां सच अखां रब दी शान अखां उस शान तो शाना सब नबियां सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका किते महर अली किते तेरी सना गुस्ताख अखे किती जा अड़ियां। ये पंजाबी जुबान में है, पंजाबी हमारी जुबान नहीं, लेकिन एक आशिक ने बोला है तो हर एक के दिल में अल्लाह उसको उतार देता है। अजीजान गिरामी, यही आशिकों की जमाअत में एक बड़ा नाम बरेली के इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी का है। उन्होंने कलम उठा करके अपने बाप, अपने दादा, अपने खानदान के कसीदे कभी नहीं लिखे, बल्कि जब कभी कोई उनसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक कोई एक सवाल भी किया तो उन्होंने उस पूरी शान में नाच ही लिख डाली। एक बार इश्क हो तो ऐसा हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। किसी ने गुलाब का फूल बरेली के इमाम आला हजरत को पेश किया, कहा कि कबूल फरमाए, हम भी गुलाब एक दूसरे को पेश करते हैं, लेकिन आशिक की जिंदगी अलग होती है। गुलाब को देखा और कहा ये तो सुबह खिला शाम में मुरझा गया, मैं इस गुलाब से मोहब्बत नहीं करता, मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूँ मदीने के जो खिला है तो कभी मुरझा नहीं सकता। और फिर कहना शुरू किया, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये इश्क का आला दर्जा होता है। किसी ने पूछा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुस्न कैसा था, तो आपने क्या कहा, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। उनके जमाने में जब कुत्ते भौंक रहे थे, हम अपनी असलियत पर आई जाते हैं, भौंक रहे थे, बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भौंकने वाले को कुत्ता कहना या आपको लगता होगा सख्त जुमला है, हार्ड जुमला है। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जुमला मैं बोल रहा हूँ। बिन वहब एक ऐसा शख्स जो बद्र के कैदियों, बद्र के जंग में जिसको शैताने कुरैश कहा गया था, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, इसलिए आया था कि उसका बेटा जंग में कैदी बनकर गया। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबवी के बाहर खड़े थे, उन्होंने देखा उमर बिन वहब आया हुआ है, तो आपने अपने साथियों से क्या कहा जानते हो, ये जुमला है, खुदू हादल कल्ब, पकड़ो इस कुत्ते को, ये जुमला है उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो ये तो कहा, लेकिन उमर बिन वहब जब अंदर मस्जिद नबवी में आए तो हुजूर ने पूछा क्यों आए हो, कहा बेटे की खैर खैरियत लेने आया हूं, जबकि वो कत्ल करने के इरादे से आया हुआ था हुजूर के जहर में बुझी हुई तलवार लेकर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये तलवार क्यों लेकर गया है, तो तलवार फेंक दिया दिखाने के लिए, कहा मैं तो अपने बेटे की खैर खैरियत लेने के लिए आया। हुजूर ने फरमाया उमर वो बात बोलो जो काबा के हतीम में बैठकर तुम सफवान से करके आए हो कत्ल के बारे। हुजूर ने बताया तो फिर उमर बिन वहब के पास कोई जुमला ही नहीं था, कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अब सुनिए ईमान किसे कहते हैं, वही उमर इब्ने खत्ताब जिन्होंने कहा था खुजू हाज़ल कल्ब, पकड़ो इस कुत्ते को। ईमान लाए उमर बिन वहब, बाहर निकले तो गले में हाथ डाला और दूसरे सारे साथियों से कहा कसम खुदा की थोड़ी देर पहले खिंजीर मुझे इससे अच्छा लगता था, लेकिन आज सुनो, एक तो कुत्ता भी बोला उसके बाद ये वाला लफ्ज, लेकिन कहा ईमान देखो उमर इब्ने खत्ताब का, कहा लेकिन उमर बिन वहब के ईमान लाने के बाद मुझे अब उमर बिन वहब मेरे सगे बेटे से ज्यादा अजीज है। इसीलिए हम कहते हैं वो जो न हो तो, वो जो न थे तो, हमारे सारे ईमान का दारो मदार वो रसूलुल्लाह की जात है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत ला, उसका ईमान ही नहीं जिसके सीने में उनकी मोहब्बत नहीं। इसीलिए मैं जो कह रहा था, हुजूर की तारीफ करने वालों को अल्लाह ताला इस जमीन में हमेशा बाकी रखता है। आज जिस इलाके में हम आए हैं हमारी आंखें चंदिया जाती हैं, बहुत सारे लोग ताजमहल देख करके अर्श करते होंगे, लेकिन इस सदी में मैं समझता हूँ शेखुना अबू बकर अहमद मुस्लियार के कामों को देखें तो वो मुगल बादशाहों के किए
ہوئے کاموں سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تاج محل کسی یونیورسٹی کا نام نہیں ہے، قطب مینار کسی مدرسے کا نام نہیں ہے جہاں سے انسان بنائے جاتے ہیں، وہ تو صرف اور صرف آج پکنک پوائنٹ اور دیکھنے کی جگہیں بن کر رہ گئیں، لیکن یہاں پر عاشق رسول نے جو بنایا ہے، یہاں صرف اور صرف پکنک کے لیے نہیں آتا، بلکہ جو آتا ہے اسے انسان بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں طلبہ یہاں سے فیض علم لے کر کے نکل رہے ہیں، یہ عشق رسول کا صدقہ، یہ عشق رسول کا صدقہ ہے۔ سینہ چوڑا ہوتا ہے سنیوں کے متعلق یہ بیان کرتے ہوئے کہ الحمدللہ ہمارے پاس بھی فخر کرنے کے لیے مرکز ثقافت و سنیہ ہے، مرکز نالج سٹی ہے، جہاں قناۃ وقت چلا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مدح سرائی کرنے والوں میں اپنا نام شامل رکھنا، کبھی ایسا نہ ہو کہ چوں چرا کرنے والوں میں تمہارا نام آئے اور نہ مٹا دیے جائیں گے، پتہ بھی نہیں رہے گا، نیوز بھی ختم ہو جائے گی، 4 دن کے بعد مر گیا مردود، اس کے بعد پھر کوئی ذکر نہ درود، ختم ہو جائے گا۔ لیکن حضور کی محبت کرنے والا، اس کو تھوڑی تکلیف بھی ہو جائے تو پوری دنیا کے مسلمان تڑپنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہم نے محسوس کیا ہے۔ مجھ جیسے نکمے کو، میں ایک کمزور آدمی، کم علم آدمی، ظالموں نے پکڑا اور اٹھا کر کے لے کر کے گئے تو ہوا کیا میں نے دیکھا ہے۔ آج تک 2.5 سال ہو گئے باہر، جس علاقے میں بھی جاتا ہوں، چھوٹا سا گاؤں، عورتیں نکلے، بچے نکلے اور کہتے ہیں ہماری بوڑھی دادی نے 3 مہینے روزے رکھے آپ کی رہائی کی۔ کوئی عورت کہتی ہے کہ ہم رو کر کے دعائیں کرتے رہے۔ کیسے علاقے؟ ساؤتھ افریقہ میں دیکھا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلسل دعائیں کرتے رہے۔ یہ کس نے ڈالا تھا ہر ایک کے دل میں؟ کون ہے جو ہر مسجد میں، ہر علاقے میں مظلوم کے لیے دعاؤں کا احساس پیدا کیا؟ اتنا فخر تھا کہ جو آتا تھا وہ کہتا تھا کہ آپ کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کائنات میں ہر ایک کے دل میں اس کو بٹھا دیتا۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ